حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب سے بچو، بے شک یہ ہر برائی کی کنجی یعنی چابی ہے۔ جس طریقے سے جب کنجی انسان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ دروازہ کھول کر اس گھر میں کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح شراب کا حال یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے ہر قسم کی برائی کا گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بری دوستی، حدیث پاک المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا۔ دیکھ گہرا دوست کون ہے؟ گہرے دوست نے کہا چلو یار چل کے ڈرگس استعمال کرتے ہیں، کہا نہیں بھائی میرے بابا نے مجھے رات دن جاگ کر پالا ہے، میں نہیں لاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا ڈرگس کے لیے۔ دوسرے دن کہا یار چلو لڑکی کے پاس چلنا ہے، کہا لعنت بھیجو، جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا، حدیث پاک ہے۔ یہ چلو چوری کرتے ہیں، دکاندار کو باتوں میں لگانا، میں پرفیوم پار کر لوں گا 15,000 کا، پار تو کر لیا، قیامت کے دن کہاں سے یہ پیسے دے گا؟ ہر چیز کا منع کرتا رہا۔ ایک دن اس نے کہا چلو یار شراب پیتے ہیں، کہا برا لگتا ہے آپ کو کہنا، گدھے کا پیشاب پینے میں کیا حرج پڑتا ہے؟ شراب پینے کے بعد سب کام کیے جو منع کیے تھے، زنا بھی کیا، مرڈر بھی کیا، پھانسی کے بندے پر پہنچ گیا۔ ہر حدیث پاک کی تشریح بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہر بیان میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث پاک جو صحیح مسلم کی ہے، جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی تھا اور شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں جنت کی شراب نہیں پیے گا۔ میں تشریح نہیں کرتا لیکن کیونکہ بیان دوسرے ملکوں اور شہروں میں سنا جاتا ہے، وہاں کتاب کب پہنچے گی؟ نیٹ پر لے سکتے ہیں، الحمدللہ کتاب یہ جناب۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے۔ کہاں ڈرگس چلے گئے، چرس، ہیروئن، سکون تلاش کر رہے ہیں حرام کے اندر۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اس سے اللہ تعالیٰ دوزخ کا معاملہ کر کے کیا پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس کا مطلب، فرمایا وہ دوزخیوں کا پسینہ ہے، یا فرمایا کہ وہ دوزخیوں کا پیپ اور لہو یعنی خون ہے جو دوزخیوں کے زخموں سے بہتا ہوگا۔ جناب مشکات شریف کی حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کا عادی بت پرست کی طرح ہے، بت پرست کی طرح ہے۔ جناب حدیث نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، مشکات شریف کی حدیث پاک، اب غور سے سننا، لعنت فرمائی اللہ تعالی نے شراب پر، اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر، اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور اس کے پاس لے جائے اس پر۔ یہ سب لکھا ہے آگے، ہوٹلوں پر شراب پلانا اور دفتروں میں۔ ایک صاحب تھے بہت بڑی کمپنی میں کام کر، یہ حدیث نمبر 5 بیان ہوئی ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ پوچھے زیادہ لوگوں سے، کہیں گے لعنت کا مطلب 5 انگلیاں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے بوجھ عن الرحمہ، اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، یہ ہے لعنت، باقی بچا کیا؟ صرف ایک ہی حدیث واقع عرض کرتا ہوں اس پر، اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت شقی نہ بنا۔ جناب ایک انجینئر صاحب روز جہاں آتے ہیں، وہ جب بیان میں آنے لگے پھر داڑھی رکھ لی، روتے تھے کہ میں نے مشہور علاقے جو ہے نا کراچی کے 3-4، وہاں میں نے گھر کے اندر بار ڈیزائن کی ہے، اب رو رہا ہوں، توبہ کر لی، اب کیا آپ پریشان ہوتے ہو؟ بار، میں نے کہا کیوں؟ کہ ایکسپورٹ کے آرڈرز زیادہ آتے ہیں، ڈالر ملیں گے تو بیٹی اور بیوی سرو کرتی ہے، باہر کے جو آتے ہیں یہود و نصارہ ہندو شرابی جو آتے ہیں ان کو سرو کرتے ہیں، پیسہ۔ یہ تو قارون کا معاملہ ہے بھائی، تفصیل کا موقع نہیں، دل غمگین ہوتا ہے باتیں سن کر نا۔ تو وہ بہت بڑے یونٹ میں کام کرتا تھا، بڑی پوسٹ پر، تو جب اس کا 10-11 مہینے ہو گئے یا سال ہو گیا تو سیٹھ صاحب نے کہا کہ رمضان آنے والے ہیں تو میرے ساتھ روزہ کھلا کرو۔ کہا اچھا ماشاءاللہ، نیک لوگ بھی ہیں، سیٹھ بھی ہیں، مزدوروں کا بھی خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب افطار کا وقت آیا ٹیبل پر شراب تھی، اس نے شراب سے جو ہے وہ افطار کیا، اکڑ، اس نے فوراً ڈیزائن کر دیا کہ میں نہیں رہ سکتا، اور نہ پیے تو وہ ویسے ہی نکال دیتا اس کو کہ تم نے میری بے عزتی کرتے ہو۔ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے چند مہینوں میں ان کو فٹ پاتھ پر دیکھا ہے۔ ابھی امریکہ سے فون آیا چند دن پہلے کہ افطار ہے، کچھ خاندان لوگ مل کر افطار کر رہے ہیں اور افطار میں بیئر رکھی ہے، میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ میں نے کہا کیا پوچھتا ہے یار بھائی، بیوقوفوں کی بات کرتا ہے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟
بیئر رکھی ہے اس میں جاؤ گے، اس نے حدیث پاک نہیں پڑھی تھی قیامت کی نشانیوں میں کہ شراب عام ہو جائے گی، بابا دور دوست قریب، ماں دور بیوی قریب، یہ حدیث پاک میں نشانیاں نہیں بتائی تھیں، اور یہ بھی حدیث پاک اس نے نہیں سنائی کی تھی کہ اسلام میں سب سے پہلے شراب کو انڈیل دیا جائے گا، یعنی عام ہو جائے گی شراب۔ آج کل ہے یا نہیں فیصلہ کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ باتیں سمجھائی ہیں، سدھرتے کہاں ہیں ہم؟ اتنی احادیث مبارک ہیں، تشریح تو بیان ہی نہیں ہوئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چیز نشہ لانے والی ہو حرام ہے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ صاحب میں تو 2 گلاس پی جاتا ہوں، مجھے تو نشہ نہیں ہوتا۔ بیوقوفی کی بات ہے، جب حکم آیا نا قرآن پاک حدیث پاک کا شراب کے بارے میں، مدینہ شریف کی گلیوں سے شراب اس طرح بہ رہی تھی جیسے بارش آئی ہوئی ہو، سیلاب آیا ہوا ہو، اتنا معاملہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ برتن بھی توڑ دیے گئے، وہ برتن تو پاک ہو سکتے تھے نا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو آگے والے صحابہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آگے والے اس برتن کو استعمال کریں تو جب اس برتن سے کوئی چیز لیں گے تو پھر شراب پھر دوبارہ یاد آ جائے گی، پھر مبتلا ہو سکتے ہیں، برتن بھی توڑوا دیا۔ آج دیکھ رہے جناب، ایک سکھ ملا تھا بینکاک میں، تو مجھے بھائی جان کے کسٹمر بھائی جان ان کے تھے، تو مجھ سے کہنے لگا، یا دبئی میں بہرحال مجھے کہنے لگا، فیروز بھائی ہمارے سکھوں میں بھی شراب حرام ہے، میں پیتا ہوں، والد اور والدہ سے چھپا کر پیتا ہوں۔ چھپا کر پینا ہی دلیل ہے بھائی، بہرحال ہمیں ان کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، الحمدللہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لکھا ہوا ہے، ہیروئن، چرس، افیوم، بنگ، آئس، شیشہ، کوکین اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں، حتیٰ کہ ایک جگہ جانا ہوا تو گھر بن رہا تھا، ایک حصہ بن رہا تھا، ایک بن چکا تھا، تو میں نے کہا اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے، یہ سو کیوں رہا ہے آدمی اس وقت ڈیوٹی کے ٹائم پر کا، یہ ظالم رنگ کا کام کرتے ہیں اور اسپرٹ پیتے ہیں، یہ اسپرٹ پیتے ہیں۔ بتائیے اب آپ، اتنا آدمی گر جاتا ہے۔ اب بچوں کا بھی فکر نہیں کہ ان کے لیے کیا دہاڑی کا ہوگا۔ جناب حدیث نمبر 7 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت، مشکات شریف کی حدیث پاک، تم شراب ہرگز نہ پینا۔ کون حکم دے رہا ہے؟ کون حکم دے رہا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے، اور حدیث پاک ہے اللہ تعالی جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتا ہے، اور شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے۔ جی آگے حدیث پاک میں ہے کہ اس سے امانت کی صفت چھین لی جائے گی، اور مارا مارا پھرے گا، تم ایک دن دیکھو گے، اور ایک دن دیکھو گے کہ شاید ان سے ایمان نہ چھین لیا جائے۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ دوسری حدیث پاک اور بھی حدیث مبارک ہے، حیا نہیں اب جو چاہے کریں، حدیث پاک ہے یہ، حیا نہیں ہے جبھی تو شراب پیتا ہی ہے۔ ایسے ایسے بات بتاؤں کہ دبئی میں ایک صاحب نے بتایا، میں جہاں کام کرتا ہوں، اور اتنا نیک گھرانہ تھا، اتنا نیک گھرانہ تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہنے لگا کہ شیخ، وہ بھی شریک، توبہ کیا، ابھی بھی شریک، اس وقت شریک تھے مجھے ابھی نہیں معلوم، کہ شیخ باپ بیٹی بیوی ان کے دوست ان کے بڑے کلائنٹ سب مل کر شراب پی رہے ہیں ایک ساتھ، باپ بیٹی کے ساتھ ناچ بھی رہا ہے شراب پی کر۔ مسلمان ہیں ہم لوگ بھائی، مسلمان کا مطلب پتہ ہے؟ مسلسلمان، مسلمان کا مطلب ہے مسلسلمان، اخلاص کا مطلب ہے اے خلاص۔ نماز، گجراتی نماز کو نماز کہتے ہیں، تو قاری یعقوب صاحب کہتے تھے نماز کا مطلب پتہ ہے؟ یعنی نماز۔ میں نے کہا نہیں، پر میں نماز کا مطلب ہے نم آج۔ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ کر کے جب نماز پڑھو گے نا تو دبے کھڑے رہو اللہ کے سامنے، نا دبے کھڑے رہو، واہ واہ واہ، دبے جھکے رہو یعنی رکوع میں، دبے پڑے رہو یعنی سجدے میں۔ کیا بات ہے بھائی، دبے کھڑے رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، دبے جھکے رہو رکوع کے اندر، اور پھر سجدے میں دبے پڑے رہو۔ کیا سجدے کا معاملہ ہے بھائی، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، خانہ کعبہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، اور ان کی نظر بھی ادھر ہے، پردے اٹھے ہوئے میں، پردے اٹھے ہوئے خانہ کعبہ میں پردے اٹھ جاتے ہیں نا رش میں، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آزما کے سنگ بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ توبہ، ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے مردود ہوا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کتنے سجدے نہیں کرتے، اس کا اثر اولاد پر جاتا ہے، ہماری نوست کا، ہمارے گناہوں کا اثر جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے کا اثر جاتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ باتیں اور فلمیں، آخر میں یہی بچے پکڑیں گے کہ ہمارے اس برے اخلاق کی وجہ سے ان کے برے اخلاق ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 8 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مشکات شریف کی، جو شخص ایک بار شراب پیے
اب یہ جو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تم شراب ہرگز نہ پینا، کیونکہ شراب تمام بے حیاؤں کی جڑ ہے. یہ تو ایک لائن بھی پوری نہیں ہوئی ہے اور اس کی تشریح آدھے گھنٹے تک چل سکتی ہے. اس میں ہے تشریح کچھ، ابھی تقسیم بھی اگر ہوگا. تقسیم ہے، کتاب ہے اتنی؟ پوچھو نا بھائی، کتاب ہے تو تقسیم کریں نا، میری طرف کیا دیکھتے ہیں. اب بس بیان ختم ہو رہا ہے. حدیث پاک نمبر 8، جو شخص ایک بار شراب پیے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے. اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. ماشاء اللہ، اللہ کیسے پیارے ہیں، کیا جملہ ہے، مایوسی ختم. اگر وہ حدیث واقع ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. دوبارہ شراب پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہمیں شرم آئے. اور ایک بات بتاؤں، تشریح میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوئی تو توبہ کر لے تو 40 دن کی جو عبادت قبول نہیں ہوئی نا، اور جو نور ضائع ہوا توبہ کی برکت سے واپس آ کے اور تیز ہو جاتا ہے. یہ 2 بار کیوں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آیا تیسری بار شراب پیے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی. اور اگر چوتھی بار شراب نوشی کا مرتکب ہو تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ پھر اللہ قبول نہیں فرماتے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وکیل کا کام ہے قانون بتانا. وکیل کیس پٹ اپ نہیں کر سکتا جج کے پاس کہ جج صاحب میرا کلائنٹ بے گناہ ہے. وہ کہے گا ایکٹ تو دو. تو اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا. اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے. اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے محتاج نہیں ہے. ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے پھانسی کا فیصلہ دے دیا. پرائم منسٹر کیا کہتا ہے کہ میرا حکومت کا قانون میرے پر حملہ نہیں کر سکتا، میرے کو قابو نہیں کر سکتا، میں اپنے اختیار استعمال کرتا ہوں، مجرم کو معاف کرتا ہوں، پھانسی کے مجرم کو. اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے. تفسیر موزل القرآن میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تفسیر مظہری میں اللہ نے آسمان پہ لکھایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی، میری رحمت جیت گئی. یعنی جو قانون سے نہ بخشا جائے گا اپنے پیار اور محبت سے احساناً اس کو معاف کر دوں گا. قانون سے جو نہیں بخشا جائے گا بہانے سے اس کو معاف کر دوں گا. جان دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس بات پر. اور اس کی توبہ قبول، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ کھانا شراب، کپڑے شراب، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ تو نیک بن گیا. تو کبھی اس کی دعا آسمان پہ چلی جاتی ہے. اللہ کا قانون اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے اگر میری قسمت میں شقاوت لکھ دی ہے تو مجھے معاف فرما کر میری شقاوت کو سعادت میں بدل دے. اے اللہ یہ جو شاہی مراحم خسروانہ ہے جو آسمان پہ آپ نے لکھایا ہوا ہے، یہ شاہی مراحم خسروانہ ہے کہ جو قانون سے نہیں بخشے گا اللہ اپنی رحمت سے بخش دے گا. تو حضرت نے ہمیں دعا سکھائی، شیخ العرب والعجم نے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ وہاں کا تو مجھے نہیں پتا میرا کیا حال ہوگا، جو شاہی رحم آپ وہاں جاری کریں گے آپ یہاں بھی تو جاری کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ وہ شاہی رحم ہم پر جاری کر دے اور ہمیں اللہ والا بنا دیں. کیا انداز ہے، آپ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں جناب. اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جس میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے وہ پلائیں گے اس نہر خبال میں. جناب نماز قبول نہ کرنا مطلب یہ کہ نماز کا ثواب نہیں ملتا. فرض تو ادا ہو جائے گا. دیکھیے تشریح تھوڑی سی پڑھ رہا ہوں اور کیسے ایمان تازہ ہو رہا ہے. جناب شراب کے لیے بارے میں حدیث پاک 9، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث. میرے رب عز و جل نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنے عزت کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، میرے پیارے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اسی قدر اس کو پیپ پلاؤں گا. اور ایک دنیا کی کوئی پیپ پی سکتا ہے؟ جو فنگس لگائے پیپ اور پی سکتا ہے کوئی؟ تو ہے آسمان کا کیا معاملہ ہوگا دوزخ کے پیپ کا جناب. اور جو بندہ شراب کو اس کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا میں اس سے اللہ تعالیٰ کے حوضوں کا آب طہور پلاؤں گا، یعنی جنت کی نہروں میں سے پلاؤں گا. حدیث نمبر 10، کسی کا میں نے تشریح بیان نہیں کی. فرمایا کہ بندہ جب تک شراب نہیں پیتا دین کے پردے اور لباس میں رہتا ہے، پھر جب وہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے. پھر شیطان اس کا دوست، شیطان اس کا کان، شیطان اس کی آنکھ، شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے، اسے ہر شر گناہ کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے
اور اسے ہر خیر سے روک دیتا ہے. جو میں نے واقعہ سنا ہے شراب پینے کے. آج کیا دوستیاں ہیں ہمیں نہیں پتا کیا. ہم کیا لورا لائی کے پہاڑ پہ اکیلے رہتے ہیں کیا؟ کس طرح شراب کی پارٹیاں نوجوان کھانے کو نہیں ہے وہ چمچا گیری کرے گا جو مالدار ہے اس کی تاکہ شراب مفت میں مل جائے. زنا شراب مفت میں مل جائے. حضرت نے فرمایا تھا دعوت ملی تھی کسی کو, فرمایا اس سے کہو تیرا شراب اور زنا اگرچہ مفت کا, تیرا شراب اور زنا اگرچہ مفت کا, ایمان نہیں ہے میرا مفت کا. ارے دوست جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ارے بھائی جو میں تو نہیں جاتا یونیورسٹی کالج میں, اللہ معاف فرمائے, لاہور کے بڑے کالج میں بیان تھا میرا. میں نے پوچھا بھائی شرعی آپ انٹرنس الگ الگ ہوگا کہاں, کہ شرعی پردہ ہوگا کہاں. میں نے کہا کیسے, کہ آگے لڑکے بیٹھے ہوں گے پیچھے لڑکیاں بیٹھی ہوں گی, یہ شرعی پردہ ہے ان کے دماغ میں. میں نے کہا پھر تو میں کھڑے ہو کر بیان کروں گا, عورتوں کو دیکھ کر کہوں گا آپا یہ آپ کے چہرے کا تل جو ہے میں تل ملا رہا ہے تو آپ برقع نہیں پہنتی ہیں. میں نے کہا کمال کرتے ہو, ہم نہیں آئیں گے ایسی جگہ. بڑا مشہور کالج ہے, مشہور ہو یا جیسا بھی ہو, گناہ کبیرہ کر کے بیان کریں گے نعوذ باللہ. یہ حالت ہے کھوپڑی کی. اب یہی تو مجھے بتاتے ہیں کہ کالج میں یونیورسٹی میں کراچی یونیورسٹی اور جو یونیورسٹی ہے شراب عام ہے, وہ لڑکے لڑکیاں. جی لمس لاہور میں ایک لڑکی سگریٹ پی رہی تھی رمضان میں, دوست نے بتایا اس کالج کا تھا. کہا آپ کا روزہ نہیں ہے کیا, جینس پینٹ شرٹ پہنی ہوئی. کہا ہے پھر سگریٹ پی رہی ہوں تو کیا سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جناب مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے, جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو. آج کہتے ہیں جی سی او نے بلایا تھا اور شراب کی پارٹی تھی, گوشت اور یہ تھا, میں نے صرف 7 اپ اور گوشت بھی کھایا. ارے بھائی تجھے اگر یہ لگتا کتنا بڑا حرام کام ہے تو کیسے بیٹھ سکتا تھا, وہ آخر میں شراب بھی پیے گا. یہ تھوڑی ہے کہ بچنا آسان ہے کوئی کہ میں نہیں پیتا, کب تک نہیں پیتا. بس یہ میرے خیال میں حدیث پاک ہو گئی. اچھا آخری ہے حدیث پاک, تم شراب سے بچو کیونکہ وہ خبائث کی جڑ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار تھا, اس سے ایک زناکار عورت نے اپنے جال میں پھنسایا. چنانچہ اس عورت نے اس عبادت گزار شخص کے پاس اپنے باندی کو بھیجا اور اس سے کہلوایا کہ ہم آپ کو گواہی کے لیے بلاتے ہیں. وہ شخص اس باندی کے ساتھ گواہی دینے کا فریضہ ادا کرنے کی نیت سے چلا گیا. اس باندی نے مکان کے ہر ایک دروازے کو جس وقت وہ اس کے اندر داخل ہوتا بند کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ وہ عبادت گزار شخص اس عورت کے پاس جا پہنچا جو کہ حسین اور جمیل عورت تھی. اس کے پاس ایک لڑکا تھا, وہ ایک شراب کا برتن تھا. اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا کہ یا میرے ساتھ بدکاری کر یا اس شراب کا پیالہ پی لے یا اس لڑکی کو قتل کر دے. اس حدیث پاک ہے بھائی, اس عبادت گزار شخص نے شراب کو دوسرے گناہوں سے ہلکا سمجھتے کہا کہ تو مجھے اس شراب کا پیالہ دے دیں. اس عورت نے اس شخص کو شراب کا پیالہ پلا دیا. اس نے کہا مجھ کو اور شراب دو. پھر شراب پینے کے بعد وہ شخص وہاں سے اس وقت نہیں ہٹا جب تک کہ شراب پینے کے نتیجے میں اس عورت سے بدکاری نہیں کر لی اور اس لڑکے کا خون بھی کر دیا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لہذا تم شراب سے بچو کیونکہ اللہ کی قسم ایمان اور شراب پینے کی عادت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہاں تک کہ ان میں سے ایک عمل دوسرے عمل کو انسان میں سے نکال دیتا ہے. جناب صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک والیوم نمبر 1 پیج نمبر 336, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور شرابی مومن کی حالت میں شراب نہیں پیتا. زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور شرابی مومن ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا. محدثین نے فرماتے ہیں یہ گناہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. مومن کی شان نہیں کہ وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے. ان گناہوں کے وقت اس مومن کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ شراب پینے اور زنا کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہاں جب انسان بار بار یہ گناہ کرتا ہے اور زنا کی وجہ کیا ہے, قسم بخدا 10 بجے تک بیان چل سکتا ہے صبح تک, پھر جمعہ بھی ہے آج. قسم بخدا صرف یہ زنا اس سے بچنے کے لیے قرآن پاک حدیث پاک کے کیا احکامات ہیں. انشاءاللہ ارادہ ہے جمعے میں بیان کرنے کا. مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کہ جمعہ ہے آج, تو میں پہلے ارادہ کر کے آیا تھا کہ 6 بجے چھٹی. بہرحال ہاں جب انسان بار بار یہ گناہ کرتا ہے, زنا شراب اور دوسرے جو گناہ حدیث شریف میں لکھے ہیں, چوری ڈکیتے وغیرہ, تو یہ گناہ ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں اگر توبہ نہ کی تو. حضرت مفتی نعیم صاحب نے مفتی فرحان میاں جو ان کے شاگرد ہیں ان سے فرمایا کہ جب شراب کا بیان کیا کرو کہ شراب کی برائیاں, تو ساتھ ساتھ جنت کی شراب کا بھی بتایا کرو کہ وہ کیسی ہے.
آیتیں اور احادیث تو بہت ہیں، لیکن میں صرف 2 آیتیں بیان کرتا ہوں، مفتی فرحان میاں بیٹا جو ہے، کہ جنت کی شراب کیسی ہے۔ سورہ صافات میں ہے کہ ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جائے گا، وہ والا شراب نہیں، جنت کی بات الگ ہے، جو بہتی شراب سے بھر جائے گا، سفید ہوگی، پینے والے کو لذیذ معلوم ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آوے گا۔ پھر تشریح الگ ہے۔ دوسری صورت سورہ محمد کی آیت نمبر 15، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسی پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا۔ ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، انعام ہوگا۔ جناب اللہ تعالیٰ مجھے اللہ والا بنائے۔ آگے لکھا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی نفس پرستی اور بے عقلی کہ شراب کی پارٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ آگے ہے شراب کے بارے میں اور بھی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں۔ یہ بھی حدیث پاک دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں ایسی شرابیں ہوں گی جو عین شراب ہوں گی، مگر لوگ اس کو شراب کے سوا دوسرا نام دے کر حلال کر دیں گے، حلال کر لیں گے۔ جامع صید رکھ لیا شراب کا نام، اللہ معاف فرمائے۔ ہے کتاب تقسیم ہوگی، کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی فرحان میاں کے اور بھی درس قرآن ہے، سود کے بارے میں، یتیم کے بارے میں، جس کو چاہیے منگا کے لے سکتا ہے وہاں سے۔ یہ کتاب دوستوں کے لیے چاہیے تو شراب والی کتاب دوسروں کے لیے بھی دے سکتے ہیں، اور اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھیں، سب جگہ قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، سارے لکھے ہوئے ہیں اس پہ حوالے، تو اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر بھیجو مسلمانوں کو، سب دعائیں دیں گے، اتنی دعائیں ملیں گی۔ ایک نے بھی شراب چھوڑ دیا آپ کا تو پکا معاملہ ہو جائے گا۔ کتاب بڑھ کر لے لیں یہ شراب والی، اتنی شراب عام ہو گئی ہے جب 12-13 سال کے بچے بھی پی رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کالج ان کی وجہ سے، اسکول کی وجہ سے۔ عبد الماجد